ڈاکٹر صاحب یہ ساری جو گفتگو ہوئی آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ یہ جو گیلپ سروے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تھنگز آر گوئنگ پازیٹیو، ڈو یو اگری ود دیٹ کہ یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں کیا اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچے ہیں؟ غریب آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی ہوئی ہے؟ اس کے لیے تو مشکلات ویسے کی ویسی ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ شرح اپریل 22 سے لے کے آج تک اس مہنگائی کی بڑھنے کی شرح میں کمی ضرور اس سے پیچھے بھی لے جائیں تب بھی بڑھی رہی تھی. لیکن 22 اپریل جب ہماری یہ رجیم چینج ہوئی 2022 اپریل سے لے کے آج دن تک جو مہنگائی کا طوفان ہے جس سے ہر آدمی چیخ رہا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں ہم سیاست ہماری بات میں پہلے یہ ملک ہے، اللہ کرے ملک ٹھیک لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ کرے معیشت بہتر ہو، اللہ کرے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو. آپ باہر چلے جائیں، میں اسی سے جڑا ایک سوال نیچے چلے جائیں، نہیں میں اسی سے عام آدمی سے پوچھ لیں. میں اسی سے جڑا ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو سروے ہے مثال کے طور پر جیسے ابھی کاروباری افراد سے ریلیٹڈ موسٹلی یہ ہے کہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اب ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو فوراً اس کی ثمرات نہیں آتے. کوئی میڈیکیشن بھی آپ یوز کرتے ہیں فوراً اثر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آتا ہے. لیکن یہ جو سمت یہ چیزیں بیان کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے چل کے عوام تک بھی اس کا بینیفٹ پہنچے گا؟ 30% انڈسٹری پچھلے 1 سال میں بند ہو چکی ہے. اچھا 30% انڈسٹری گراؤنڈ کی بات یہ ہے. بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. رول آف لا اس ملک میں رہا نہیں. یہ بھی تو بتائیے کہ 2 سال میں کتنے آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان اس ملک سے باہر گئے. جی یہ بھی بتائیے کہ 2 سال میں کتنی خطیر رقم کاروباری بندہ اٹھا کے باہر لے کر گیا. تو یہ ساری چیزیں دکھانے کی ہیں پریکٹیکلی. ابھی رمضان آنے والا ہے سچی صاحب. پچھلے 3 دن میں تمام چیزیں جو عام ضروریات اشیاء کی ہیں ان سب کی قیمتیں آسمان میں بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے اور کرپشن ہر محکمے کے ایک اندر چیز بڑھ گئی ہے. یہ جو سمجھائیے گا جو ابھی ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈسٹریز بند ہوئی ہیں، جو ایک رول آف لا نہیں ہے، پھر ان امپلائمنٹ کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ تو جی ڈی پی سے جڑا معاملہ ہے کہ گروتھ ہماری اتنی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ کب پہنچے گا. تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان دا نیئر فیوچر؟ عام آدمی کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر رمضان سر پہ ہے. جی اگر ہم نے حالات کو آئی ایم ایف کے ساتھ نہ سنبھالا ہوتا تو جو اثر آنا تھا ملک پہ وہ بہت انکمفرٹیبل ہوتا. ایک تو یہ بات. اچھا پر دوسری بات جو ہے ہم سب مطلب باشعور لوگ ہیں، ہمیں ایگری کرنا ہے کہ جب ہم فنڈامنٹل ریفارم کی طرف جاتے ہیں نا جس سے عام آدمی کو فائدہ ہونا ہے وچ از دا فالوئنگ. I have had the great honor of working with most of the governments in Pakistan. ہم تاجر پہ ٹیکس لگانے جاتے ہیں ہمیں وڈرا کرنا پڑتا ہے. یہ سچویشن شاید آج بھی چینج نہیں ہوئی. جو آئی ایم ایف کا بھی ہدف تھا وہ تھا 23 ارب روپے ہم پہلے 6 ماہ میں تاجر سے کلیکٹ کریں گے. اب وہ ہمارے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو سو. یعنی کہ ایک جانب سیلریڈ کلاس سے آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ دیں کسی نہ کسی طرح، آپ نے دینا ہی ایٹ سورس کٹ جائے گا، اور دوسری جانب تاجر دوست اسکیمیں آ رہی ہیں کہ کچھ تو دیں. جی دوسری جانب آج تک 77 سال میں ہم ایگریکلچر انکم سے 8 ارب روپیہ پچھلے سال شاید کلیکٹ کر پائے ہیں. پورا ملک 9400 ارب پچھلے سال ٹیکس دے رہا. اوکے ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو بھی ہم نے اب ہم فنڈامنٹل کاموں کی طرف آگے بڑھیں. اچھا ایک اور فنڈامنٹل کام پچھلے سال ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کرنے گئے. اس 3rd اٹیمپٹ اب ہم کرنے جا رہے تھے جو آج خبر آئی کہ ہم شاید اس کو بھی فیز 2 میں لے جا رہے ہیں. دیکھیے جب تک فنڈامنٹل یہ جو کام ابھی میں سامنے رکھ رہا ہوں براڈنگ آف دا ٹیکس بیس، ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی، جو عام آدمی ہے نا جس کی ہماری ساری پولیٹیکل کلاس بات کرتی ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس کو سب سے بڑی ریلیف از جابس اینڈ اپرچونٹی. بے نظیر انکم سپورٹ یا جو بھی آپ اس کا نام جو ہمارا انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت آپ چند مطلب بالکل بہت بڑا پروگرام ہے، 10 ملین خاندانوں تک جاتا ہے. پر اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو ایک ڈول آؤٹ ہے. اصل بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس چیز سے. اور پاکستان کا جو گروتھ کا فریم ورک ہے، ڈائیویسٹمنٹ ہے، ڈی ریگولیشن ہے، جو پاکستان کی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، جو پاکستان کی
फीमेल को चांस देना है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ठीक है 23%. सर, मुझे एक चीज बताइएगा बस, वन लास्ट थिंग, कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है आपकी मुआशी स्टेबिलिटी पे? कुछ तो मैंने बयान किया, लेकिन आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा. यार मैं आपको एक बड़ी आसान बात बताऊं कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है ना, वो एक सबसे अहम जुज होता है ग्रोथ क्रिएट करने ठीक का. है. और मैक्रो स्टेबिलिटी मींस के आप ज्यादा खर्चा ना कर रहे हो, आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो, आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो रहे हो, आप टैक्स बेस बढ़ा रहे हो. उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर योर टाइम. जी, कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ हमें समझ में आया.